انسان کے دل کے اندر مختلف تقاضے ابھرتے ہیں، اس سے پھر ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے دل میں مختلف تقاضے اور ابھرتے ہیں، جذبات ابھرتے ہیں، پھر اس سے ارادے اور نیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ارادوں کے اوپر اعمال مرتب ہوتے ہیں، خارج میں انسان پھر عمل کرتا ہے۔ ان ارادوں کے پیچھے جو تقاضے اور جذبات ہیں وہ کبھی نفسانی اور حیوانی جذبات ہوتے ہیں، اور کبھی عقلی تقاضے ہوتے ہیں، اور کبھی ایمانی اور مذہبی اور دینی تقاضے ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص عقل مند ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے، یا مومن ہے لیکن وہ عقل کو اور عقلی تقاضوں کو ایمان پر ترجیح دیتا ہے، پھر وہ عقلی تقاضوں کے اوپر چلتا ہے، پھر اس سے اعمال مرتب ہوتے ہیں۔ ایک زمانے کے اندر یونان میں جو یونانی حکماء تھے، فلاسفہ، وہ بہت ہوشیار سمجھے جاتے تھے، بڑے عقل مند تھے۔ پوری دنیا میں ایسے لوگ عقل کے ماہر کہیں اور نہیں تھے۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے سوچا کہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا۔ فکر مند تھے، انسان کس لیے پیدا کیا گیا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں وجود میں آیا۔ تو مختلف رائے سامنے آتی رہی، بہت بڑی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، میٹنگ ہو رہی تھی مسلسل کئی دنوں تک۔ آخر میں انہوں نے نتیجہ یہ جو اخذ کیا وہ یہ تھا، وہ عقلاء یونان کے بڑے مشہور ہیں جو فلاسفہ کے نام سے مشہور تھے، نتیجہ یہ نکالا کہ انسان کھانے پینے کے لیے پیدا کیا گیا، بس اس کا مقصد کھانا پینا ہے۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ اس لیے کھاتا پیتا تو بیل بھی ہے، بھیڑ بکری بھی ہے، بھینس بھی ہے، اونٹ بھی ہیں، جنگل کے درندے بھی ہیں اور پرندے بھی ہیں، دریا کے اندر مچھلیاں بھی ہیں۔ پھر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اللہ جل شانہ نے انسان کو ان کی طرح جب بنایا تو پھر اس میں اور انسان میں، اس انسان میں اور ان میں فرق کیا رہا۔ حالانکہ اسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیاں حلال کی، اسی انسان کے لیے حلال جانور سارے حلال ہوئے، بیڑ بکری، گائے بھینس، اونٹ وغیرہ، دوسرے بعض جانور وحشی۔ اسی انسان کے لیے دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیت پر مصداق آتی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ یہ فضول ہی ہوا، اس لیے کہ دوسرے حیوان اور یہ ایک جیسے ہیں۔ جس طریقے سے آج کل انسان اسی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، دنیا کا کھانا پینا جس کا سبب ہے مال و دولت اور رہائش اچھی ہو، معاشرے کے اندر ویلیو ہو، عزت ہو، بس یہ سارا کا سارا مقصد حیات انسان نے یہ بنایا ہے۔ تو وہ عقل مند لوگ تھے، لیکن انہوں نے عقل سے جو سوچا اور اس کا نتیجہ نکالا وہ یہی تھا۔ ڈارون ایک اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھنے والا وہ گزرا ہے، اس نے کہا یہ انسان بھی
بندر کی طرح ایک مخلوق تھا جس طریقے سے لنگور ہوتا ہے تو یا بن مانس ہوتا ہے جو اس کی طرح تھا، اور اس کی دم بھی تھی، اور پھر وہ دم کو گھسیٹتا وہ اس سے اتر گیا، پھر اس سے نئی نسل پیدا ہوئی۔ یہ انسان ہے، کہاں سے کہاں لوگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس، بیچارے کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور عقل حواس کی روشنی میں کوئی قیاس کرتی ہے، عقل قیاس کرتی ہے، لیکن حواس کے زیر سایہ قیاس کرتی ہے۔ کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، ہاتھوں سے محسوس کیا، پھر عقل قیاس کرتی ہے۔ اور جو ایمان ہے وہ حواس کے اوپر نہیں ہے، وہ حواس سے وراء الورا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان ہے مومن کا، اس کا ادراک آنکھ نہیں کر سکتی، کان نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں کر سکتے، پیر نہیں کر سکتے، اور یہ چیزیں ہیں اللہ جل شانہ نے رکھی۔ اس وقت آپ کی اس دنیا میں جس میں آپ جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک چھپا ہوا نظام جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری مثال اندھوں کی طرح ہے۔ ایک جس کو میں آج کل کی اصطلاح میں لفظ استعمال کروں، ایک نیٹ ورک ہے، ایک جال بچھا ہوا ہے، فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، لمحوں کے اندر آسمان پہ چڑھتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، ایک تکوینی نظام کے اندر فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ بعض فرشتے کسی کام پہ مسلط ہیں، بعض کس کام پہ مسلط ہیں، اور وہ اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں جس طریقے سے مشین کا پرزہ ہوتا ہے۔ وہ کائنات کے پرزے ہیں اور انتہائی پاکیزہ مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ایک مومن کا فرشتوں کے اوپر ایمان ہے۔ جو لوگ ان کی عقل حواس کے نیچے سوچتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ان لوگوں کے اندر بعض فرقے کے جو اسلام کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتے تھے، جس طریقے سے معتزلہ ایک زمانے میں گزرے ہیں، وہ کہتے تھے قبر کے اندر عذاب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ سارے اہل سنت اس پہ متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں کہ اس تنگ جگہ کے اندر یہ عذاب جس کا تذکرہ آتا ہے وہ کیسے ہوگا؟ ان کی عقل اس بات کو نہیں مانتی تھی۔ تو جب آپ عذاب قبر کو عقل کے اوپر سوچیں گے تو ایمان بالغیب کہاں رہا؟ اس لیے آپ خطا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے بہت وسیع۔ دنیا کے اندر ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک آدمی نہیں دیکھتا، دوسرا آدمی دیکھتا ہے۔ جس کے اوپر جنات بیٹھے ہوں وہ جنات کو دیکھتا ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی پاس ہی بیٹھنے والا شخص جنات کو نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کے پاس لیٹے ہوئے تھے بستر پہ، اور ام المومنین سے فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل تشریف لائے ہیں اور تجھے سلام کہتے ہیں۔ تو ام المومنین نے فرمایا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ترا ما لا ارا، آپ وہ چیز دیکھتے ہیں جس کو میں نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما فوق البشر نہیں تھے، بشر تھے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے محمد بشر ولیس کالبشر بل هو یاقوت والناس کالحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ولیس کالبشر، لیکن دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہیں، صفات الگ ہیں۔ جس مادے سے دوسرے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی مادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ گوشت، پوست، ہڈی، رگیں اس سے مافوق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ بشر کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، جس طریقے سے مشرکین کہتے تھے آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، تو پھر یہ اعتراض پوری دنیا کرتی کہ ہم آپ کی طرح ہیں نہیں،
آپ جس طریقے سے شریعت کے اوپر دین پر حکم وہ چلتے ہیں ہم نہیں چل سکتے. آپ دوسری مخلوق ہے، ہم دوسری مخلوق ہیں. لیکن دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان وہ اعمال کرے جو اللہ جل شانہ چاہتا ہے، دوسرے انسان نہیں کرتے. اب دوسرے انسان جو ہے وہ اس پہ پکڑے جائیں گے، ماخوذ ہیں. وہ کرتا ہے تم نہیں کرتے. اس لیے کسی نے کسی وقت پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا کہ ہاں، وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ، شیطان میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ ٹھیک ہے، یعنی مجھے گمراہ نہیں کر سکتا. وہ ہے، اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، اور انسانوں کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یہ مادہ ہے. لیکن آپ کی نبوت کے ساتھ آپ سے گناہ کا صدور ناممکن ہے. صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عقل ہے. اس لیے انسان کے اندر جذبات ہیں، اس جذبات سے ارادے پیدا ہوتے ہیں، ان ارادوں پر اعمال مرتب ہوتے ہیں. جذبات کے پیچھے عقل ہوتی ہے، تو وہ عقلی جذبات ہوتے ہیں، وہ ایمان کے منافی ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے یونان کے فلاسفہ نے غلط سوچا. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں یہ گمان ہے کہ تمہیں ہم نے فضول پیدا کیے اور ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیشی. یہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور اللہ نے تمہارے اوپر ایک چیز فرض کی تھی جو تمہاری مقصد حیات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. تم نے وہ نہ کی، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. اور دوسری جگہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس و جن کو، جنات کو، انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کی. وَمَا خَلَقْتُم، یہ خلق ہے، یعنی مقصد تخلیق اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اور وہ اللہ اس مشین کا بنانے والا بھی ہے. انسان یہ مخلوق اللہ نے بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا ہے. کبھی اس کے پیچھے، جذبات کے پیچھے ایمان ہوتا ہے. اس لیے ایمان پیچھے محرک ہو، وہ جذبات کے پیچھے لگا ہوا ہو، پھر جذبات انسان کے جی میں ابھرتی ہیں تو وہ اچھے جذبات ہوتی ہیں. پھر اس سے جو اعمال نکلتے ہیں، عمل بنتا ہے، قول بنتا ہے، بات بنتی ہے، ارادے بنتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی تقاضے کی وجہ سے اور ثواب کے لیے، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. جتنے بھی گناہ کیے وہ سارے بخش دیے جائیں گے. اس حدیث مبارک میں قید ہے ایمانن. علماء کرام اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ تمیز ہے، تمیز ہے، یعنی اس نے جو روزہ رکھا وہ ایمان کی خاطر رکھا. آج کل ہمارے نیک اعمال بھی ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر نہیں ہیں. بعض لوگ فرض نماز کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں، ان مسنون تسبیحات کے علاوہ پڑھتے ہیں جو ہم نفلوں میں پڑھتے ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں تسبیحات وغیرہ، اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سجدے میں، بین سجدتین، قومے میں، وغیرہ وغیرہ، تو ہمارے احناف اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ نفل نماز میں پڑھی جائے، مانگی جائے، فرض میں نہیں. ہاں اگر کسی نے فرض میں پڑھ لی تو اس کا نماز فاسد نہیں ہوگا. لیکن میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دو سجدوں کے درمیان جلسے میں جو دعا ہے وہ اتنی زور سے پڑھتے ہیں، آواز تو نہیں ہوتی لیکن زور سے پڑھتے ہیں تاکہ یہ آس پاس بھی سنے، امام صاحب بھی سنے کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں. تو آپ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں یا لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو آپ کو استاذ کس نے بنایا؟
اور پھر نماز کے اندر پالو کے سبھی کرتے ہیں. اس لیے ہماری نماز بھی اگر ہم صحیح بھی پڑھتے ہیں تو ہماری نماز جو ہے وہ کبھی کبھی لوگوں کے لیے ہوتی. ابھی میں ساتھیوں سے واقعہ بتا رہا تھا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پنجاب کے سفر پہ تھے. ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ پنجاب کا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، جلدی کسی جگہ گاڑی روکو کہ مغرب کی نماز پڑھیں. ایک مسجد تھی، اس میں اندر چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. جماعت کھڑی ہو گئی تو حضرت فرما رہے ہیں کہ نماز کے دوران ہم نے ٹپ ٹپ کی آواز سنی. ضرب یضربو کی گردان شروع ہو گئی، ڈس ڈس کی آواز آ رہی، ایک ایک کو مار رہا ہے، دوسرے کو مار رہے ہیں. تو ہم نے کہا نماز کے اندر یہ مار پیٹ کیسی؟ تو فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوگی ہم نے دیکھا امام کی طرف سے آواز آ رہی تھی. تو ہمارا وہ ساتھی جو نوجوان تھا اس نے ایک آدمی کو پکڑا ہے جو مکبر تھا، جس نے اقامت کی تھی. ہم گئے فوراً کہ ہمارا ساتھی اس میں ملوث ہے، کیا ہوا؟ ساتھی کی مدد کرنی چاہیے، یا وہ ناحق پہ ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے. ہم گئے، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ شخص میرا پرس چوری کر رہا تھا، میرا بٹوا چوری کر رہا تھا. اس نے کہا نہیں میں چوری نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں آپ چوری کر رہے تھے. اس کو پکڑا ہے اور نماز کے اندر وہ اس کو مار رہا تھا، یہ اس کو مار رہا تھا، یہ اس کا ہاتھ ہٹا رہا تھا، وہ پھر ہاتھ آگے کر رہا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کیوں چوری کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں چوری نہیں کر رہا تھا. بھائی کہتے ہیں یہ نہیں، یہاں سے پرس نکال رہا تھا. پھر اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے پھر؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے پانچے اٹھا رہا تھا. شلوار اس کی نیچے تھی، اس کے پانچے. اب پڑھ رہا ہے نماز اور نماز کے دوران دوسروں کے پانچے اٹھا رہا، اپنے بھی نہیں دوسروں کے. جب نماز شروع ہو گئی بعض لوگوں نے اس کو فرض کرا دیا، تو نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے یا دوسروں کے لیے؟ تو یہ ہماری حالت ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر روزے رکھے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے تراویح پڑھی ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر، یہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگا رہا ایمان کی تقاضے کی بنیاد پر. جو کسی مومن کے جنازے کے پیچھے چلا ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر، اپنے باپ کا بدل اتارنے کے لیے نہیں کہ میرے والد صاحب اور دادا کا انتقال ہو گیا تھا، ایسے چلیے کو ٹنگ ٹنگ گونج دے پکے ہوتے، میرے والد صاحب کے جنازے میں یہ آدمی شریک تھا اس لیے میں بھی اس کے جنازے میں جاتا ہوں، اور یہ میرے والد کے جنازے میں نہیں تھا میں نہیں جاتا اس کے جنازے میں. یہ جنازہ ہے. اس لیے فرمایا ایمانا واحتسابا، ثواب کی نیت سے گیا، ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر گیا. تو کبھی انسان عمل کرتا ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ پیچھے اس کے ایمان محرک ہے. یہ یاد رکھیے اللہ جل شانہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہے جس کے پیچھے محرک ایمان ہو، دنیا نہ ہو، عقل نہ ہو، تعلق نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. اور کبھی نفس پیچھے ہوتا ہے، نفس کی وجہ سے جذبات ابھرتے. زانی جو زنا کرتا ہے اس کے پیچھے جو ارادے اٹھتے ہیں، اس ارادوں کے پیچھے جو تقاضے آتے ہیں، وہ تقاضوں کا محرک اس کا نفس ہے. اور نفس کو جو مزے والی چیزیں ہیں وہ پسند ہے، زنا اس کو پسند ہے، پھر یہ لگ جاتا ہے اس میں اور اتنی برائیاں سر پہ لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. تو شرابی شراب پیتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. یہ نفس کے تقاضے کی بنیاد پر کرتا ہے. مال غصب کرتا ہے دوسروں کا، وہ نفس کا تقاضا ہے، نفس کہتا ہے اس لیے کہ مال میٹھا ہے. رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، جواری کرتا ہے، سٹہ کا کام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی حرام طریقوں سے مال جمع کرنا ہے وہ حرام چیز کھاتا ہے. تو یہ نفس کے تقاضے کی بنیاد پر کرتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی ابھی، اور ایک دوسرے صاحب ہیں زید ابن عمرو ابن نفیل، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رشتے میں چچا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا خطاب ابن عمرو ابن نفیل، اور ان کے چچا تھے زید ابن عمرو ابن نفیل، جو سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ ہیں رضی اللہ عنہ ان کے والد ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت نہیں ملی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی معصوم۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم تھے، لیکن وہ آدمی زید ابن عمر، وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اکٹھے ہو گئے، کسی کے ہاں گئے تھے۔ عرب تو بڑے مہمان نواز تھے، تو جن کے ہاں مہمان تھے اس نے جانور ذبح کیا، بکری، اور گوشت ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ گوشت جو جانور تھا وہ ذبح کیا ہوا تھا بت کے نام پر، بت کے نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں نہیں کھاتا، ہم معصوم تھے، نبوت ابھی نہیں ملی۔ اور زید بن عمر کے سامنے جب رکھا، بعض طبیعت ایسی نفیس اور پاکیزہ ہوتی ہیں کہ بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے وہ حرام اور حلال میں فرق کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے خاص۔ اس کو گندی مجلس سے گن آتی ہے، وہ وہاں نہیں جاتا۔ تو زید بن عمر نے کہا اس آدمی سے، عجیب آدمی ہو تم، عجیب لوگ ہو، بکری اللہ نے پیدا کی، اس کے لیے گھاس پھوس کا انتظام اللہ نے کیا، آسمان سے بارش کی صورت میں پانی اللہ نے اتارا، اس سے اس کے لیے گھاس اگا، پھر وہ بکری اس پہ چری، اور پھر بکری موٹی تازی ہو گئی، اور پھر تم اس کو ذبح کرتے ہو بت کے نام۔ بکری کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی اللہ، اس کے لیے گھاس پھوس کا انتظام کرنے والا بھی اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا بھی اللہ، اور ذبح کرتے ہو تو بتوں کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی ایمان، نفس کے جو تقاضے ہیں، وہ ان کا نفس ان کو کہہ رہا تھا، نفس کے تقاضے کی بنیاد پر جو کام بنے گا، اس لیے جو بھی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے، خیال آتا ہے، تو فوراً سوچ لیں کہ یہ بات کے پیچھے کہیں میرا نفس تو محرک نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں وہ شرع کے برابر ہے یا اس کے مخالف ہیں۔ دا کار کول ماتا روا دی کہ نہ روا دی، جائز دی کہ ناجائز دی، حلال دی کہ حرام دی، کہ خپل د پتہ نہ لگی بل نہ تپوس، اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد وہ کام کریں۔ اس لیے کہ نفس ہمیشہ، وہ نفس بڑا احمق ہے، انسان کے جی میں ہے، لیکن ایسا دوست جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہے، اور ہے اتنا احمق کہ آپ کو ہمیشہ برائیوں پر ڈالے گا، جس میں آپ کا نقصان ہے اسی پر آپ کو ڈالے گا، یہ نفس۔ آپ دیکھیں اس کو، جب بھی یہ جذبات نفس کے اندر ابھرتے ہیں تو یہ معمولی معمولی باتوں پر وہ جگڑتے ہیں، پر ڈیران بانے بجنگو کے ڈیران بانے او شل کنال پٹے وہ پکے جائیداد ټول بایلی او ډیران به یو مرلنی، یو وای دا زما دی بل وای دا زما دی، دا نفس ہوئی، نفس، یہ نفس کے اندر جذبات ابھرے، اس نے لڑائی جھگڑے کے اوپر آمادہ کہ ایک نے ایک کو قتل کیا، دوسرے نے دوسرے کو قتل کیا۔ اگر یہ انسان سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اور یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر اس کو پرکھے، تو اللہ جل شانہ اس کو بچائے گا اس گن سے۔ تو نفس کی ایک حماقت یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے دل میں جو ارادے ایمانی تقاضے کی بنیاد پر اٹھیں گے، یہاں بھی نفس اس کو مارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں، کل کرو یہ کام۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ابھی یہ فلاں کام کرو، بعد میں کرو گے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں ابھی نہیں، بعد میں پڑھو۔ میں یہ کام کرتا ہوں، ابھی نہیں، بعد میں۔ اس مجلس میں جاتا ہوں، شاید میں کوئی اچھی بات سنوں، اس پر عمل کروں، نہیں
کیا ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، دوسرا کام کرو، وہ بہت ضروری ہے۔ نفس آپ کو روکے گا، اس لیے وہ ڈیل لیتا ہے۔ میرا تجربہ ہے اور آپ حضرات بھی تجربہ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قل پڑھتے تھے، بعض میں 4 قل آتے ہیں، بعض میں 3 قل آتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار پڑھتے تھے۔ اور آپ مبارک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر ایک دفعہ تینوں کو پڑھ لیا، پھونکا، اور دونوں ہاتھ سر سے لے کر پیروں تک سارے جسم پر پھیر دیے، پھر پڑھا، پھر پھونکا، سارے جسم پر دونوں ہاتھ پھیر دیے، پھر پڑھا، پھر پھونکا۔ آپ بھی اسی طریقے سے کریں صبح اور شام۔ یہ بہت ہی مفید نسخہ ہے، اس میں اتنا فائدہ ہے کہ آپ دیکھیں، میرا تجربہ ہے کہ شیطان نیند نہیں آتی، لیکن جیسے ہی یہ شروع کرتا ہے تو نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ، شیطان کہتا ہے کہ سو جاؤ، یہ نہیں پڑھو۔ یہ اتنا احمق ہے یہ نفس، شیطان باہر سے بات ڈالتا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ارادے ابھرتے ہیں یہ پھر نفس کے ہیں، شیطان صرف ان کو کال لیتا ہے، پھر یہ فون اٹھاتا ہے اور پھر یہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرو، اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں پڑھو، اور نیند فوراً آ جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، یہی کیفیت ہوتی۔ تو یہ ہمیشہ یہ ایسا بھی کرتا ہے کہ نیک ارادے ایمان کی تقاضے کی بنیاد پر اٹھیں تو نفس آڑے آتا ہے بیچ میں، وہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، کل کرو گے، پرسوں کرو گے، ابھی تم جوان ہو، بعد میں کرو۔ جب بھی آپ کے دل کے اندر اچھے کام کا ارادہ پیدا ہو، آپ سمجھیں کہ یہ کام اچھا ہے، فوراً کر گزرو، فوراً اس کو کر لیا کرو۔ صحابہ کرام ایسے تھے، انبیاء کرام سب ایسے تھے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالی نے نبوت بھی دی تھی، بادشاہی بھی دی تھی، اور مال بھی بہت زیادہ دیا تھا، اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، مال بھی ہیں۔ اتنا مال تھا کہ جنات جو دیوتے عفریت بڑے بڑے جن، وہ سمندر میں ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور سارے جواہرات اور سونا اور چاندی سمندر سے نکالتے تھے، اور بڑے بڑے مکانات پر یہ سونا اور چاندی لگا ہوا تھا، اتنا مال تھا، جواہرات بہت زیادہ تھے۔ جنات کو زبردستی کہتے وہ نکالو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان سے کام لو۔ بعض مسلمان تھے، بعض کافر تھے، بعض جو شیطان اور مفسد ہوتے تھے ان کو باندھ رکھا تھا جیلوں میں، ان کو چھوڑتے نہیں تھے، بعضوں سے محل تعمیر کراتے تھے، بیت المقدس جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے والد تھے سلیمان علیہ السلام کے، حکومت بھی تھی، نبوت بھی تھی، اور دولت بھی تھی، دنیا بھی بہت زیادہ۔ ایک دفعہ وہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ گشت کرتے تھے، لیکن بھیس بدل کر، آپ عام لباس میں نہیں ہوتے تھے، اس حالت میں گھومتے تھے اپنی رعایا میں کہ پہچانے نہیں جاتے تھے کہ یہ داؤد علیہ السلام۔ لوگوں سے پوچھتے کہ بھائی داؤد کیسی حکومت کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اچھی کرتا ہے، کوئی ظلم زیادتی تمہارے اوپر تو نہیں کی کبھی، لوگوں پر کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، الحمدللہ بہت اچھی حکومت ہے۔ ایک سے پوچھتے، دوسرے سے پوچھتے، تیسرے سے پوچھتے، یہ کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے ویسے آزمائش میں ڈال دی، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، داؤد علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے ہیں، اس سے ملاقات ہوئی۔ داؤد علیہ السلام نہیں سمجھے کہ یہ فرشتہ ہے۔ انبیاء کرام کو جو علم دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ الانبیاء کرام براہ راست تمام مغیبات کی چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن ان کے پاس غیب کی خبریں جتنی ان کے پاس ہوتی ہے، اور پھر ہمارے پیارے پیغمبر کے پاس تو وہ کسی اور کے پاس نہیں، لیکن وہ سارے کی ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام یہ نہیں جانتے کہ یہ فرشتہ ہے، بھئی انسان ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھئی ایک بات پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ داؤد کیسی حکومت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی حکومت کرتا ہے، اچھے فیصلے کرتا ہے، لوگ اس سے بڑے خوش ہیں، کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، نہیں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن ایک کام اس میں نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو وہ کمال کو پہنچتا۔
وہ ایک کام اگر ہو تو اس کے حضرت داؤد علیہ السلام فوراً حیران ہو گئے اور پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اپنا خرچہ وہ بیت المال سے لیتے ہیں، اگر اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تو یہ بات بھی پوری ہو جاتی تو وہ کمال کو پہنچتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ہی آئے بہت پریشان، فوراً اس کا علاج، یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کام دے دیجئے کہ میں اس سے اپنا خرچ پورا کروں، بیت المال سے ایک پائی بھی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا، زرے بناؤ، زغرے جوڑاؤ، ازغرے، زرے وہ جنگ کے اندر ایک قمیص ہے جو لوہے سے تانبے سے بنتا ہے، اس کی کڑیاں بنتی ہے، پھر ایک کڑی کے اندر دوسری کے اندر تیسری، پھر سارا قمیص یوں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا جب گولیوں کا دور اور بارود کا دور نہیں تھا کہ اس سے جو ہے وہ تلوار جب مارتے تو تلوار جسم کو زخمی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ تلوار اس پر پسل جاتی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ بناؤ اور اس کا خرچہ کماؤ، تو وہ بناتے تھے، بیچتے تھے، پیسے کماتے۔ البتہ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کے لیے تانبے کو نرم کیا تھا۔ قرآن کریم میں تانبا یوں لیتے جس طریقے سے ہم مٹی لیتے ہیں، خٹا منگا راول دا ماشومان خٹنے کو گشتو جوڑائی یا جیسے شیتے خوخی غت جوڑائی، تو اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام اسے بغیر آگ کے، بغیر بٹی کے، اور اس کو جو ہے وہ کڑے بناتے، اور اللہ پاک نے فرمایا قدر فی السرد، کڑے بناؤ لیکن برابر برابر بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کارخانہ ہو، مصنوعات ہو، کاریگری ہو تو اس سلیقے سے کرو، کپڑے سیتے ہو، کوئی اور کا کرتے ہو تو سلیقے سے کر لیا کرو، جس میں وہ ٹیڑھی ویڑھی چیزیں نہ ہوں۔ یہ سلیقہ اللہ جل شانہ کو اچھی چیزیں ساری پسند ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ کو واقعہ یاد آیا، وہ ہندوستان کے اندر گزرے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد۔ وہ بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، بڑے نازک تھے، حساس طبیعت تھی۔ ایک دفعہ صبح کے وقت ان کی حالت غیر تھی، مریدین پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت ناساس ہی لگ رہی ہے، کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پوری رات میں نے نیند نہیں کی۔ اس نے پوچھا کہ کیوں نیند نہیں کی؟ کہتے نیند اس لیے نہیں کی کہ سردی لگ رہی تھی، سردی لگ رہی تھی اور رضائی وہ پتلی تھی۔ تو وہ مرید جیسے ہی مجلس سے اٹھا فوراً بیوی کے پاس گیا اور کپڑا اور روئی ساری چیزیں لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ رضائی بناؤ بڑی موٹی، خوب گرم رضائی ہو، بڑی بھی ہو، لمبی بھی ہو، چوڑی بھی ہو، گرم بھی ہو، اور اب آج بناؤ کہ رات آنے سے پہلے رضائی بنی ہوئی ہو تاکہ میں اپنے شیخ کے پاس لے جاؤں۔ تو وہ اس نے بنائی، رضائی لے کر آیا، جب آیا اس کے اوپر ڈال دی۔ مرید بڑا خوش تھا کہ پیر صاحب بڑی دعائیں دے گا۔ صبح جب رات گزری، صبح پھر مجلس ہوئی تو پوچھا کہ حضرت رات کو آرام کیا تھا؟ اس نے کہا بالکل نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں کیا تھا؟ کہتے کہ اس کے اندر اگر کسی کو گندی ٹولی کگی ہوئی بڑستنه کې نو زما ټول شپه ذهن د یو ګندې نه راوتو بله کې نه نوتو، بلې نه راوتو بله کې نه نوتو، هغه ګندې کږې والے اتنی نفیس طبیعت تھی۔ تو اس میں اشارہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ہر کام سلیقے سے کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں بڑی پوہڑ ہوتی، بعض شوہروں کی طبیعت نفیس ہوتی، گھر کو کمروں کو گندہ رکھتی ہے، جب مہمان آتے ہیں تو پھر اس کو صاف کرتی ہے جلدی جلدی، پھر وہ کیا ہے اس مشین کا نام، قالین صاف کرنے والی، ویکیوم بھی گھماتی ہے اور پتہ نہیں سیٹنگ بھی عجیب کرتی ہے، اس لیے کہ مہمان آ رہے ہیں، اس کی ماں آ رہی ہے یا کوئی اور آ رہا ہے، اور 4-5 دن یا پورا ہفتہ وہ کمرہ ایسا گندا ہوتا ہے جس طریقے سے استبل گھوڑوں کا۔ حالانکہ تو یہاں شوہر کے لیے آئی ہے،
تجھے چاہیے کہ حسن معاشرت کی بنیاد پر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہو تو تم صفائی کا خیال رکھو. لیکن یہ باتیں تمہیں کرتا ہوں جو شادی والے ہیں وہ گزارا کر لیا کریں. اگر کسی عورت کے اندر یہ چیز نہیں ہے لیکن اس میں دینداری ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کی دیندار ہے. کسی عورت میں یہ چیز نہیں ہے لیکن وہ دروازے میں باہر راستے کو نہیں دیکھتی، مردوں کو نہیں دیکھتی، چھت کے اوپر چڑھ کر نہیں دیکھتی، باہر نہیں گھومتی، بغیر برقعے کے نہیں گھومتی، پردہ ہے، دروازے کے قریب نہیں جاتی، وہ تمہاری حیا، تمہارے پردے کا خیال رکھتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک چیز نہ ہو تو دوسری چیز ہو، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اس پر عمل کیا اور بیت المال سے وظیفہ بند کیا. اتنا سارا مال اور دولت، لیکن اور یہ اصلاح بھی تھی. جس طریقے سے انبیاء کرام کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہمارے اصلاح کے لیے ہمارے اکابرین کو ہمیں دیا ہے. آج کل اگر کسی جگہ آپ کے لیے کوئی مجلس ہے جس میں وعظ کی، نصیحت کی بات ہوتی ہے اور آپ نہیں جاتے تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے. اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ تم بات کرو. وہ باتیں بھی اچھی کرتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، پھر بھی اگر آپ نہیں جاتے تو یہ بدقسمتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرتا ہے آپ کی، لیکن بالواسطہ. کبھی کبھی براہ راست بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کرتا ہے. بلی کو، کتے کو، پرندے کو آپ کی اصلاح کے لیے بھیج دیتا ہے، لیکن ہم اس سے عبرت نہیں لیتے. بہت جگہوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک یہ مواقع پیش آتے. کبھی پرندہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، کبھی کتا آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، کبھی کیا بنے گا، کبھی کیا. ایک بزرگ ہمارے اکابرین میں سے وہ پگڈنڈی تھی. اس طرف بھی کھیت تھا اور اس طرف بھی، اور اس کے اندر پانی تھا. تو کتا سامنے سے آ رہا تھا اور یہ بزرگ یہاں سے جا رہے تھے. کتا ہوتا ہے. تو یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گئے، کتا بھی رک گیا. تو بزرگ نے دل میں کہا کہ تو کتا ہے، اگر تو نیچے اتر گیا تو کیا ہوگا؟ تیرا تو کچھ نجس ہوگا نہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں نجس ہوں ظاہری نجاست سے، اور تمہارے دل کے اندر گن ہے. تو نے مجھے کمتر سمجھا، حقیر سمجھا. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو کبھی کبھی انسان کے لیے عبرت کا، اصلاح کا ذریعہ ایک ذرہ بنتا ہے، معمولی سی چیز بن جاتی ہے، لیکن ہم اس کو توجہ نہیں دیتے. آج کل تو وہ چھوڑو، سورج گرہن ہوتا ہے، نور بتندرنی سی، بھئی یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ تو جب ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جائے تو پھر سورج ایسا ہو جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے، یہ چاند تمہارے اختیار میں ہے، یہ سورج تمہارے اختیار میں ہے. اور پھر سال ہر سال یہ سورج گرہن نہیں ہوتا تھا، ابھی چاند بیچ میں آ گیا، سورج بے نور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس سورج کی روشنی کو بالکل ختم ہی کر دے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جس دن سورج بے نور ہو جائے گا اس کا نور ختم ہوگا، پھر وہ قیامت ہوگی. پھر لیکن اللہ پاک نے دنیا میں نہیں کیا، وہ تو کر سکتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر تو یہ دار الاسباب ہے، کام ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اسباب ہوتی ہیں، لیکن بعض اسباب ظاہر ہوتے ہیں، بعض اسباب مخفی ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے اوپر مخفی اسباب کھل جائیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور یہ کام کر رہا ہے یا خود بخود ہوتا ہے. وہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، وہ اس پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ پاک نے ایسی روٹین بنائی ہے، عادت بنائی ہے، قاعدہ بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے تکوینی طور پہ کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اس میں تیرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ سورج اور چاند گرہن ہوتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. یہ نشانی کا لفظ جو فرمایا یہ اس لیے، یہ تیرے لیے نشانی ہے، اس سے عبرت پکڑو. اللہ جل شانہ اس طرح اس دنیا کو بھی ختم کر سکتا ہے. اور دوسری عبرت اس میں یہ ہے کہ یہ انسان کے بدعمالیوں کا اس پر عکس پڑتا ہے تو یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا دیکھو تو فوراً اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. وبائی مرض آ جائے اللہ کی طرف دوڑو،
سیلاب آ جائے اللہ کی طرف دوڑو، زلزلہ آ جائے اللہ کی طرف دوڑو، یہ نہیں کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائیں اور ہمارے سارے کام اللہ تعالی ایسے بنائیں کہ جو ایمان کی تقاضے کی بنیاد پر ہم سے صادر ہوں۔